قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے، غد کہتے ہیں عربی میں کل کو، آئندہ آنے والے کل کو، کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے آگے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، قرآن مجید کی تو ساری آیتیں ہی اہم ہیں، مگر یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ نے بتایا، دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ آنے والی کل پر آج کو قربان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے اسکول نہیں جاتے، کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، انہیں والدین کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ابھی کھیل کود میں ٹائم اگر ضائع کیا تو بیٹا کل تمہاری کیا ہو جائے گی؟ برباد۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بول لو بھائی، اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں، کہنا چاہیے، اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں۔ جو سارے پیسے خرچ کر رہا ہو، جتنی ارننگ ہے اڑا دیتا ہو، تو لوگ اسے کہتے ہیں بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھو، کل اگر جاب لیس ہو گئے، کل اگر کوئی بڑا خرچہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا بھیک مانگو گے لوگوں سے؟ تو ٹھیک ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن تھوڑا سا کچھ کل کے لیے بول لینا بھائی، بچا کے رکھو۔ مجھے پتا ہے جون کا مہینہ ہے 2019، گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے کراچی میں، گرمی پنجاب میں بھی پڑتی ہے، لیکن یہ کوف نہیں ہوتی جیسے یہاں کی گرمی میں، عجیب سا حساب کتاب ہے۔ دو چار حضرات نے اے سی کے لارے رپے دیے تھے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ لوگ۔ دو چار حضرات تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ مسجد میں اے سی لگوا رہے ہیں، اس کے بعد سے وہ مارکیٹ میں شارٹ۔ دعا کریں اللہ ان کو مارکیٹ میں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ چندے کا جدید اسٹائل ہے، ورنہ مولوی لوگ چندہ مانگتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ ہر وقت چندے مانگتے رہتے ہیں، تو اب مانگنا تو ضرورت ہے نا چندہ۔ مساجد کے جو مصارف ہیں وہ تو چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں، گورنمنٹ تھوڑی پیسے دیتی ہے۔ تو ہم نے اس اسٹائل میں چندہ مانگا ہے کہ چندہ بھی مانگ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ وہ پرانے والے مارکیٹ میں نہیں آئے تو بہت سے نئے لوگ آ جائیں گے جن کو اندازہ ہوگا اچھا مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سارے پیسے اڑا دیتا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے رکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سائن بورڈ پہ اشتہار ہوتا ہے بینکوں کی طرف سے، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو کل کی فکر کرنا یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ کتنی فکر یہ بھی میں بتاتا ہوں، اس میں غلو جائز نہیں ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو کھا رہے ہو، برگر بھی کھا رہے ہو، پیپسی بھی پی رہے ہو، کوفتے بھی کھا رہے ہو، سب کچھ کھا رہے ہو، لیکن بیٹا کل یہ نکلے گا سارا، ابھی سے احتیاط کرو۔ کہتے ہیں نا بچوں کو کہا جاتا ہے دیسی گھی کھایا کرو، اس لیے کہ آج اگر گھی کھا کے جوان ہوئے تو کل بڑھاپے میں یہ گھی کیا ہوگا؟ کام آئے گا۔ ابھی اسے ڈالڈے پہ پلے تو بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک دوست ہے قبلہ حکیم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اگر انتقال ہو گیا۔ دوست تو نہیں، عمر میں زیادہ تھے لیکن محلے میں رہتے تھے، حکیم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا، بہت ہی باریک سا، 15-16 سال اس کی عمر تھی، بالکل ایسے، بلکہ 18 سال عمر تھی، ایسے باریک۔ ایک تو ہوتا ہے دبلا اور ایک ہوتا ہے باریک۔ وہ کچھ اللہ معاف فرمائے غلط کاریوں میں لگا ہوا تھا، ناجائز چیزوں میں، جس کی وجہ سے اپنی صحت کافی خراب کر لی تھی اس نے۔ تو وہ حکیم صاحب اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جب جسم میں قوت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اس وقت یہ حال ہے، تو جب بڑھاپا ہوگا، جب طاقت ویسے ہی جسم میں نہیں رہتی، اس وقت کیا ہوگا تمہارا ہے؟ بھائی جوانی کے بعد کمزوری ہے نا، تو جب جوانی میں ہی کمزور ہو تو کمزوری میں کیا حال ہوگا؟ تو مجھے اس بات پر نا ایک قصہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے ایک دوا ایجاد کی اور اشتہار کے لیے نا، مشہور کرنے کے لیے یہ میسج چلایا کہ ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ دیکھیں اپنی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو دوسرا نہیں کر رہا، تو آپ کی بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی۔ سب ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ لانچ کریں، نئی نئی باتیں مارکیٹ میں لا کے پھینکتے رہیں آپ، تو آپ بہت جلدی مشہور ہو جائیں گے اور چند لوگ بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو وہ اس نے دوا کہا کہ ایسی دوا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ بڑھاپا
قریب نہیں آئے گا. اب دنیا میں کون ایسا ہے جس کو بڑھاپے سے محبت ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہو. وہ بھیڑ لگ گئی اور وہ دوائیں مناسب ریٹ پر بیچ رہے ہیں, لوگ لے کے جا رہے ہیں. اب جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے, جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے. خیر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ لیے اور وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے. بعد میں کسی نے ان کو پکڑا, بولا آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا نہیں آئے گا, اور جو کھا رہا ہے وہ اس کی تو حالت خراب ہو رہی ہے. اس نے کہا بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب بھی نہیں آئے گا, جوانی میں مار دے گی یہ دوا اس کو. تو وہ حکیم صاحب اس نوجوان کو سمجھا رہے تھے کہ ابھی تمہارا یہ حال ہے. وہ بےچارے غلط کاریوں میں ناجائز چیزوں میں لگ کے آج کل نوجوانوں نے صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حال ہے تو بیٹا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے بڑھاپا تو پھر آئے گا ہی نہیں. دیکھ لیں بیچاروں کی حالتیں کیا کیا چل رہی ہیں, صحتیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کچھ والدین نے ظلم کیا اولاد کے اوپر, ان کو الٹی سیدھی چیزیں کھلا کے. آج کے بچے دیسی گھی نہیں کھاتے, ان کو دیسی گھی سے بدبو آتی ہے. حالانکہ دیسی گھی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, اس کی خوشبو پہ تو وہ بکتا ہے. بھینس کے دودھ میں, گائے کے دودھ میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, وہ خوشبو آج کل بچوں کو بدبو لگ رہی ہے, الٹے دماغ چل رہے ہیں. خیر, تو عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جو آج فکر کرے کل کی. ایسا ہی ہے نا. تو بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا آج کھاؤ, جو جوانی میں کھا لیا وہ کام کب آئے گا؟ کیونکہ بڑھاپے میں نہیں کھایا جائے گا پھر, اور زیادہ کھاؤ گے تو نقصان بھی ہوگا. آج کھا لیا تو کام کب آئے گا؟ کل آئے گا. تو اتنی بات تو پوری دنیا میں سب مانتے ہیں, اس پر ساری دنیا کے عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ کل کی فکر کرنا عقل مند لوگوں کا کام ہے, اور بے وقوف آدمی آج ہی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے, آئندہ آنے والے کل کی فکر نہیں کرتا. لوگ بیٹیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے بھائی ہم مر جائیں گے تو یہ اپنے گھر میں رہیں گی تو ان کا مستقبل محفوظ. ورنہ کسی باپ کا دل نہیں کرتا کہ بیٹی کو گھر سے بولو بھائی رخصت. بیٹوں کو نکالنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, نکل یہاں سے, کان سے پکڑ کے نکال دو, تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا چلے نا, چماٹ مارو, نکل یہاں سے. بیٹی کو سے جو باپ کو محبت ہوتی ہے تو کوئی باپ کبھی نہیں چاہے گا میری بیٹی گھر سے رخصت ہو, لیکن یہ قربانی باپ دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے. تو دنیا میں ہر شخص, آپ کو اولاد چاہیے اپنے فیوچر کے لیے. ہمیشہ آپ کماتے نہیں رہیں گے, ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا آپ پہ بڑھاپا ہوگا, پھر آپ پہ مختلف قسم کی بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں. تو اس میں صرف آپ کی اولاد ہے جو آپ کی خدمت کرے گی, باقی کوئی بھی آپ کی خدمت اس طرح سے نہیں کرے گا. وہ کرائے پر رکھ لیں گے آپ کسی کو, ایک الگ بات ہے, وہ دل اور جان سے محبت کے ساتھ خدمت نہیں کرے گا آپ کی. تو پلاننگ فیوچر کی, مستقبل کی پلاننگ یہ ہر آدمی کرتا ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. صحت کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں. لوگ انشورنس کیوں کرواتے ہیں کہ بھائی آج اگر کل ہم بیمار ہو گئے یا کل گاڑی میں حادثہ ہو گیا, مسئلہ نہ ہو جائے. تو اگرچہ انشورنس ناجائز ہے, حرام ہے, وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, لیکن فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ غلط بولو بھائی نہیں. یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. اب مسئلہ مسلمان میں اور کافر میں بڑا ہے. مسلمان کے ہاں جو کل کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو کافر کے ہاں ہے. بہت مشکل ہے بھائی. کل کی جو ڈیفینیشن ہے نا ہمارے جو عرف میں, وہ 50-60 سال کی زندگی کو کل کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت چھوٹا کل ہے. اس کل کے لیے جتنی تیاری کی جا رہی ہے اتنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کل ہے نا جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہو اور 40 سال تک کرتے رہتے ہو, تو یہ تیاری میں آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزرتی ہے, اور اس کا آؤٹ پٹ جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بولو بھائی بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب یہاں سے مشکل بات شروع ہو گئی. یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ٹیکنیکل مسئلے اب آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھو جو کل کی تیاری کی جاتی ہے وہ کب تک کی جاتی ہے؟ اکثر 40 سال تک تو فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا بھائی. آپ پہلے پڑھتے ہو, دیکھو 10 سال کا بچہ جو ہے نا, بچہ 7 سال میں جاتا, بلکہ میرا خیال ہے آج کل تو 4 سال, اسکول والوں کا تو بس نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہمارے اسکول میں آگے کرو پھر ہم پڑھائیں گے اس کو. وہ تو فیسیں لینے کے چکر میں ہے نا. 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہ کریں, کھیلنے کودنے دیں اس کو, اس کی ذہنی گروتھ ہونے دیں. لیکن ایک اسکولنگ سسٹم ایسا مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے بیچاروں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے, گھر میں رہتے. خیر یہ پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے کہیں.
تو بچہ اسکول میں جا کے پیدا کر دیا آپ نے، معذرت کے ساتھ جو فیوچر میں اسکول آ رہے ہیں ان میں یہی ہوگا، بلکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے کہ آپ کے بچے کے لیے پہلے آپ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پڑھی لکھی ماں ملے. تو ہم نے ماں باپ کے لیے بھی ایک سینٹر کھولا ہوا ہے، جن کی اولاد ہونے والی ہے، وہ ان کا مقصد ہے پیسے کھینچنا، تو وہ بہت پہلے سے پلاننگ کریں گے. تو بچے کی پلاننگ، جو دنیا کی پلاننگ ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے 3-4 سال میں. آپ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہو اور بھاری بھرکم فیسیں دینا، بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بھاری بھرکم فیسیں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ فیوچر کی کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ. پھر بچہ جناب 15 سال میں میٹرک کرتا ہے، اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا، تمیز سے چلتا رہا ہوگا، ورنہ 20 سال لگا دے گا کمبخت سے میٹرک. تو اگر وہ واقعی شرافت سے چلتا رہا تو انشاءاللہ 15 سال میں کیا کر لے گا؟ میٹرک کر کے نکل آئے گا. لیکن ابھی آپ کی پلاننگ ختم، 15 سال اس نے فیوچر کے لیے، آنے والے کل کے لیے قربان کر دیے. 15 سال کے بعد پھر وہ 2 سال لگائے گا انٹر کرنے میں. یہ انٹر میں جو ٹائم لگا رہا ہے، صبح شام کتابیں پڑھ رہا ہے، کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے، صبح کالج جا رہا ہے، یہ آج کے لیے کر رہا ہے یا کل کے لیے؟ بولو بھائی، کل کے لیے. یہ ساری قربانی. صبح صبح اٹھے گا، نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے، کالج کے لیے اٹھ جائے گا، پھر پڑھے گا، پھر امتحانوں میں 2 مہینے کی الگ ٹینشن. ہمیں یاد ہے امتحان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. درمیان میں کچھ تفریح بھی کرے گا، سواد مردان چلا جائے گا 1-2 مہینے کے لیے، لیکن جو زیادہ تر ٹائم ہے اس کا وہ ٹینشن میں گزرے گا. ایک فکر کے رزلٹ نہیں آیا، پتہ نہیں نمبر کیسے آئے. انٹر کے بعد یعنی یہ کتنے ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے، اور بچے کی عمر ہو گئی 17 سال. انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلے بتا دوں. 17 سال میں وہ کیا کرتا ہے؟ انٹر کرے گا. ابھی فیوچر کی پلاننگ جاری ہے. پھر اس کے بعد وہ BCom کرے گا یا BSc کرے گا یا BA کرے گا، بیچلر بنے گا. پھر اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں گزارے گا یا کچھ بھی کرے گا. بہرحال 18-20 سال اس کے لگ گئے فیوچر کی پلاننگ. 20 سال کے بعد جا کے اس کو ایسی جاب ملتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس لیے اس جاب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اچھی جاب فیوچر میں، بولو بھائی، مل سکتی ہے. مجھے مستقبل میں، یہ میں قرآن و حدیثی پر بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، کل کی تیاری کرو، اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے پورا بیان کیا، کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث. میں نے کہا پورے بیان میں کوئی ایک بات قرآن و سنت کے خلاف ملی ہے؟ ایک آیت ہو اس کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ درجنوں آیتیں ہوں اور سمجھ میں ایک بھی نہ آئے. تو تشریح تو انسان اپنے ہی انداز سے کرتا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح اسی زمانے کے حساب سے کی جائے گی جس زمانے میں آپ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 18-20 سال کے بعد وہ جاب کے قابل ہوتا ہے، اور جاب میں وہ سستی جاب بھی برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کمیشن آفیسر بھرتی ہوگی آرمی میں، تو شروع میں تھوڑی اس کے پھول لگ جائیں گے. 2 سال ٹریننگ میں اس کا اچھی طرح جوس نکالا جائے گا. وہ یہ سب برداشت کرے گا کس کے لیے؟ بولو بھائی، فیوچر کے لیے. ایک بات آپ کو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسی بات ہے جس پر مجھے بوٹ پالش کے تانے دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا فوج سب سے زیادہ عیاش ہے، یہ بالکل غلط ہے. عیاشی کا ریشو فوج میں سب سے، بولو بھائی، کم ہے. یقین نہ آئے تو فوج میں بھرتی ہو کے دیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ٹریننگ کے دوران بہت سے فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بھاگتے سے مراد ٹریننگ سے بھاگتے ہوئے کہ ہم یہ جاب نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، بعض رشتہ دار جو فوج میں گئے اور موٹے موٹے آنسو سے روتے تھے وہ. اور ایک تھے جن کا سلیکشن نہیں ہوا، اس وقت تو روئے، بعد میں انہوں نے کہا اچھا ہوا نہیں ہوا، کیونکہ پھر جو انہوں نے روٹین دیکھی. تو یہ جو بیٹھ کے تبصرے کرنا ہے نا، یہ بہت آسان ہے. کسی بھی شعبے میں نہیں کہہ رہا کہ فوج دودھ سے دھلی ہوئی ہے، درجنوں خامیاں ہوں گی فوج میں، لیکن یہ جو ہمارے ذہن بنایا گیا ہے کہ فوج میں عیاشی ہے، عیاشی ہے، ہوگی عیاشی، لیکن باقی تمام شعبوں میں سب سے کم ہے. آپ تھوڑا سا جا کے ذرا دیکھ لیں فوجیوں کی زندگی. تو آپ کیمپنگ جو کرتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، آپ نیوی میں جا کے دیکھیں. آپ جو ہمارے جو فوجی جوان پاکستان نیوی میں جو سمندروں میں رہتے ہیں، ہر وقت الٹی کی گولیاں ساتھ ہوتی ہیں، ہر وقت الٹیاں. سمندر کی زندگی بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے. پاکستان نیوی کا تو کام ہی سمندر میں رہنا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر میں رہے اور وہ جہازوں میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں. یہ ایک ذہن بنایا گیا ہے،
باقاعدہ پروپیگنڈے کے تحت. اور پھر ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ جو ذرا سی فوج کی حمایت میں بات کرے تو اس کے خلاف بھی پورا ایک میڈیا جو ہے نا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب تک کسی چیز کی خود گھس کے تحقیق نہ کریں اس کے بارے میں آپ کو کمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. واٹس ایپ، فیس بک، اخباروں کی تحریریں یہ ریسرچ نہیں ہوتی. کسی شعبے میں جائیں، آپ کو کوئی آفیسر لگتا ہے نا کہ وہ عیاش ہے تو آپ جائیں ذرا اس کے ساتھ کچھ دن گزاریں، اس کے ساتھ کچھ دن آپ گزاریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ، اور پھر آپ کسی اسی لیول کے گورنمنٹ کے کسی دوسرے آفیسر کے ساتھ ٹائم گزاریں تو آپ کو دونوں کی عیاشی میں فوج کا ایک 18 گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کے ساتھ ٹائم گزاریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاپڑ بیلنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچا ہے. اور وہی 20ویں گریڈ کا کوئی دوسرا گورنمنٹ آفیسر ہو آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں تو آپ کو دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین آسمان کا فرق پتا چلے گا آپ. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فیوچر کے لیے جاب ملی، آپ کو کم پیسوں کی جاب پہ آپ گزارا کرتے ہیں کیا سوچ کے کہ یار تجربہ تو ہو پہلے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ترقی کریں گے. ترقی کرتے کرتے پھر آپ جب 30-35 سال کے جا کے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی جاب ملتی ہے. تو 30-35 سال آپ نے فیوچر کی پلاننگ میں اب رہ کتنے گئے؟ وہی 35 سال زیادہ زیادہ رہ گئے ہیں نا ابھی زندگی کے. سمجھو بھائی بات کو، اب کتنے سال رہ گئے؟ 35 سال. تو اب آپ کو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ 35 سال میں نے اپنے کھپا دیے اگلے 35 سالوں کے لیے. بھائی قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں تو 60 سے 70 کے درمیان ہی آپ کو عمریں لوگوں کی نظر آئیں گی قبرستان میں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ فرض کر لیں کہ 70 میں دنیا سے بولو نا بھائی چلا جاؤں گا، یہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں، اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گریبی ہے، اگر بائی چانس بچ گئے تو بچ گئے، لیکن وہ بچنے کے بعد اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لائف کو انجوائے کر سکے. 70 سال کے بعد تو کوئی بہت ہی کوئی قبلہ حکیم صاحبوں کو کشتے مشتے کھائے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں بچتے 70 کے بعد تو عام آدمی کہاں سے بچے گا؟ بچ جائے تو پھر وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے ماضی میں فیوچر کی پلاننگ کی اس پلاننگ سے فائدہ اٹھا سکے. اس نے اگر ماضی میں پلاننگ کر کے شوگر ملیں لگا لی تو وہ چینی خود نہیں کھا سکتا. صحیح ہے نا؟ اس کو شوگر ہوگی، اس کو بلڈ پریشر ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوں گی اس کو. تو میں یہ کر رہا ہوں، دیکھو یہ آدھی زندگی اس نے لگا دی فیوچر کی پلاننگ میں، لیکن ابھی اس کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 35 سال میں فیوچر کی پلاننگ نہ کر رہا ہو. کوئی آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں، عجائب گھر میں رکھوائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم، کہ یہ 35 سال میں اس کی جو تنخواہ ہے اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اب کھانے پینے کا بہت ہے اور اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اب میں مزید فیوچر کی پلاننگ نہیں کروں گا. اب یہ 35 سال تک جو میں نے محنت کی ہے اب میں اگلے 35 سال بس اس محنت کا پھل کھاؤں گا. ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی ہے نہیں. تو ابھی عجائب گھر میں ہمارے ہاں جگہ خالی ہے. عجائب گھر ہم نے دیکھا تھا، میری عمر 18 سال ہو گئی تو میں پاکستان کراچی کا عجائب گھر دیکھنے گیا تھا. تو وہ عجائب گھر خود ایک عجائب گھر ہے. اس عجائب گھر کو بھی کہاں رکھ دینا چاہیے؟ عجائب گھر میں. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہیں. تو خیر لیکن ہوتا یہ ہے کہ 35 سال میں انسان حقیقت میں پلاننگ شروع کرتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ اب تو وہ کہتا ہے اب میں نے کمانا شروع کیا ہے، اب میں مستقبل کے لیے بچانا شروع کروں گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو 35 سال تک کمانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پلاننگ کے قابل بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. پلاننگ تو اب شروع ہوئی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 35 سال میں آپ کیا شروع کرتے ہیں؟ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی آپ کو بات سننے میں دشواری ہوگی. ابھی پنجاب کا میرا دورہ ہوا، وہیں قبلہ حکیم صاحب کے پاس گیا میں نے کہا اللہ کا واسطہ کوئی ایسی دوا دے دو گلا ٹھیک ہو جائے یار. تو انہوں نے علاج بالغذا بتایا ہے. حکیموں کے پرہیز اللہ کی پناہ. 2 مہینے شوربے کے ساتھ روٹی کھائیں، چاول نہیں کھانے، چاول پہ پابندی، بڑے گوشت پہ پابندی، تیل والی چیزوں پہ پابندی، اور آلو پہ پابندی، اور دال ماش، دال چنا، بھنڈی، سب پابندی. میں نے کہا یہ بتا دیں کھانا کیا ہے بس. تو انہوں نے کہا بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی شوربے میں. وہ بھی گوشت کو زیادہ فوکس نہیں کرنا، اس کا شوربے میں لال آٹے کی روٹی ڈبو کے کھانی ہے. تو ڈبو کے کھانے کا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا مزہ ہے. اللہ نے وہ لطیفہ سناتا رہتا ہوں نا ڈبو کے کھانے کا. تو بس یہی کھانا ہے. تو اب وہ پنجاب کا دورہ تھا، وہاں لوگ دعوتیں کرتے ہیں. اب ان کو بول رہے ہیں بھائی وہ حکیم نے کہا 2 مہینے پرہیز کرو گلا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پرہیز کیسے کریں؟
تو دعوت میں تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو دعا کریں. اب 2 مہینے پرہیز کا ارادہ کیا ہے, دہی نہیں کھانا. تو وہ حکیم خود بڑے ماشاءاللہ جاندار تھے, یہ بات تھی. 75-76 سال حکیم صاحب کی عمر ہوگی اور ماشاءاللہ جوان آدمی. تو میں نے کہا جو خود اپنی صحت بنا سکتا ہے انشاءاللہ وہ دوسروں کی صحت بھی. ورنہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو وہ اپنی ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح ہے نا. ڈاکٹر صاحب کی اکثر, سب نہیں, اکثر ڈاکٹروں کی اپنی صحت بیچاروں کی, کیونکہ جو صحت کے اصول ہیں اس پر وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. سگریٹ خود پی رہے ہوتے ہیں, رات کو 3 بجے تک تو کلینک سے بند کر کے آتے ہیں. 3 بجے ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں اکثر, اور صبح 12 بجے تک پھر سو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے صحت ٹھیک ہوگی. خیر, تو آپ دعا کریں میرا گلا ٹھیک ہو جائے. میرا تو سارا کام ہی گلے کا ہے. پورے رمضان میں نے اسی گلے کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے, اسی گلے کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بیانات کیے ہیں. تو وہ بیٹھتا ہی جا رہا ہے. تو بہت سارے علاج کیے, فائدہ نہیں ہو رہا. دعا کریں. اب یہ جو پرہیز 2 مہینے کا ہے, یہ بکرے, کل میں دیسی مرغا لینے گیا, کہیں سے مل ہی نہیں رہا دیسی مرغا. تو وہ پھر پتا چلا یہ دیسی بھی آج کل کیا آ رہے ہیں, اوپر سے یہ ہوتا ہے خالی, اندر سے اس کو وہی فیڈ کھلائی جا رہی ہے. خیر, اب کوئی ایسا نہ ہو ہدیے میں دیسی مرغے لا کے رکھ دے گھر میں. الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 35 سال پلاننگ کے قابل بناتا ہے اپنے آپ کو انسان, اور اس کے بعد پھر اصل پلاننگ تو اب شروع ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے, یہ بھی انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں, پہلے بتا دیا. اگر صحیح طرح سے پڑھا ہو, اسکول گیا ہو, ٹائم پہ کالج گیا ہو, امتحان تیاری کر کے دیے ہوں, بالکل صحیح ایکوریٹ زندگی گزار رہا ہو, بالکل پرفیکٹ لائف ہو, تو وہ پھر 35 سال میں انسان کا بچہ بن جاتا ہے. ورنہ حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. 45 سال میں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا کریں, بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو 35 سال میں جب آپ کمانے کے قابل ہو گئے, آپ کی اچھی تنخواہ ہو گئی, تو اب آپ شروع کرتے ہیں فیوچر کی پلاننگ. ابھی پلاننگ اصل میں شروع ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ ہونے چاہیے. اب کوئی میں تنخواہ لے رہا ہوں, اب کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑی ہے. پھر آپ پلاننگ کرتے 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 اسی دوران بچے بھی ہو رہے ہیں, تو اپنی پلاننگ کے ساتھ بچوں کی بھی کیا خیال ہے بھائی, بچوں کی بھی شروع, بچوں کا اسکول, فیسیں, وہ ساری حساب کتاب مر جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کمبخت کی پلاننگ ختم, بولو بھائی, نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض 50-55 سال میں آ کے بریک لگ گئی کہ یار میں نے جتنے پلاٹ خریدنے تھے خرید لیے, بچوں کو پڑھانا تھا پڑھا دیا, ذاتی مکان خریدنا تھا خرید لیا, سارے کام میرے ہو گئے, اب میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. تو فرشتے آ کے بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50 سال تو تیری عمر اسی میں لگ گئی, اب ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے زندگی ہی نہیں بچی ہے. ہنسی خوشی کہاں سے لگائے گا اس میں بھائی. پہلے کوئی جوہر تو ہو, وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے نا. کوئی چیز ہو تو وہ اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی, چیز ہی نہیں ہے, تیری زندگی بچی نہیں ہے. 10-15 سال رہ گئے, وہ بھی 10 قسم کی بیماریوں کے ساتھ, شوگر, بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور اسٹریس. یہ بھی ایک نئی بیماری ہے بہت تیزی سے معاشرے میں. وہ ڈپریشن اس بات کی ہوتی ہے کہ 50 سال میں جہاں تک آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے پہنچے وہاں تک, بولو بھائی, نہیں ہو. تو اس کی وجہ سے اسٹریس میں ویسے ہی چلا جاتا ہے آدمی. اچھا کیا ہو گیا میری پگڑی کو بھائی, صحیح ہو گئی. تو اس کی وجہ سے ویسے ہی انسان کہاں چلا جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اور درجنوں, پھر اولاد کے الگ مسائل. کوئی اولاد بگڑ گئی, وہ ساری پلاننگ کی واٹ لگا دیتی ہے. بگڑی ہوئی بیگم مل گئی, بد اخلاق عورت مل گئی, اس نے ساری پلاننگ کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. سالہ مل گیا کوئی ایک بھی آڑا ترشا, ایک سالہ بھی آڑا ترشا مل جائے نا, وہ ٹینشن کے لیے, بولو بھائی. اور سوچو جس کے 3-4 قسم کے مختلف قسم کے سالے ہوں, اس کی زندگی کیسی ہوگی ہیں. وہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھے شریف سالے دیے ہیں, ورنہ رزق تو لے لیا نا ہم نے, رزق تو لے لیا نا. تو پلاننگ کرتے 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 بڈھا ہو جاتا ہے, اور بالفرض اگر پلاننگ روک دے تو اب اس پلاننگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہے, بہت تھوڑی زندگی بچی ہے, بہت تھوڑی. اور اکثر لوگ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا, شوگر لیول ہائی ہوا, گردے ڈیمیج ہو گئے, ایک دم موت کی طرف لڑکتے ہیں. تو میرے بھائی, قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, اعلموا, یقین کر لو, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, اور کیا ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے.
بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی, یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے, تو عین ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑ ہوگی, ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو, لوگوں کو اس سے کیا ہو, چھیڑو. کوئی دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے, آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بغض ہو, اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, دھوکے باز. لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے, تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کہو گے یار اس سے لین دین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے, تو پیسوں کے لین دین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, ہوشیار. تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے, حقیقی کل کوئی اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے کیونکہ یہ کیا ہے, یہ دھوکے باز دنیا ہے. تو اب آپ بتاؤ جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز, اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو, آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے, تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے, آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے. بدنام نہ بھی ہو, ایک شخص بھی کہہ دے گا نا آپ ہوشیار ہو جاؤ گے. اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکہ دینے والی ہے, دھوکہ دینے والی. اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, اور پھر میں مزے اڑاؤں گا. نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی, یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے, بے وقوف بنا رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا, زینت کا لفظ استعمال کیا, زینت. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی. فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں. خوب اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زینت کسے کہتے ہیں؟ فیشن کو. کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جاتا ہے نا, تو کیا مطلب, چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو, اس کو زیور سے آراستہ کر کے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بہرحال خوبصورت بنانے کی کوشش بولو بھائی کی جاتی, چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو. اس سے بحث بیوٹی پارلر والوں کو نہیں ہوتی. زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی بولو نا کوشش. حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو, دیکھنے میں بہرحال بولے نا بھائی اچھی لگے. تو ہر انسان, مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں, عورتیں بھی زینت اختیار کرتی ہیں, اپنی چیزوں کو بھی مزین کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ اپنی سائیکلوں پہ کیسے ٹیپ چڑھاتے ہیں نا, سائیکلوں پہ کیا ٹیپ چڑھا کے نیلی پیلی پٹیاں اور ایسے اس کو چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے سائیکل کو. رکشے والوں کو دیکھ لو, ٹرک والوں کو دیکھو, مور بنا ہوا ہے, چیتا بنا ہوا ہے, پورے ٹرک پہ تنزانیہ کا جنگل آپ کو نظر آئے گا ہے, اور اس پہ نیلے پیلے. جو جس کو اللہ نے جتنی سمجھ دی اس کے حساب سے وہ اپنی چیزوں کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھنے میں کیا لگے, اچھی. اب گاڑی اگر کلر اچھا ہے اس کا اور آپ نے اس پہ بڑا جیسے دولہے کے کار کو سجایا جاتا ہے بہت اچھی طرح سجا دیا, تو دیکھنے میں بہرحال وہ کیا لگے گی, اچھی. مگر حقیقت میں اچھی ہے یا نہیں یہ میکینک بتائے گا. وہ انجن اسٹارٹ کر کے دیکھے گا کہاں کہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں, کہاں سے آواز نکلنی چاہیے مگر نہیں نکل رہی, اور کہاں سے نہیں نکلنی چاہیے مگر بولو بھائی نکل رہی. میں نے اپنی گاڑی دی کسی میکینک کو, میں نے بولا یہ عجیب سی ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے. اس میکینک کے سمجھ میں نہیں آیا, اس نے وہ والی آواز بند نہیں کی جہاں سے آواز آ رہی تھی, جو مجھے بھی پتا تھا یہ دروازہ ہل رہا ہے, وہ آواز کیا کر دی اس نے, بند کر دی. تو انجن سے آواز آ رہی ہو یا کوئی اور چیز بج رہی ہو, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھی ہے نہیں, یہ صرف دولہا کی کار کو کیا, دولہا ہی کوئی دیکھ لو شیروانی پہنائی ہوئی ہے, پھول ڈالے ہوئے ہیں گلے میں, اور بڑا بیوٹی پارلر سے تیزاب سے نہا کے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ, سارے جراثیم بھی اس کے
مر گئے, کیسا چمک رہا ہوتا ہے, لیکن کیا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دولہا واقعی اچھا ہے؟ بھائی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہے یہ تو دلہن بتائے گی 6-7 مہینے کے بعد, کہ جب وہ عدالت میں خلا لینے کے لیے گئی بھی ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ اچھا تھا بھی یا, بولو نا بھائی, اچھا تھا یا نہیں تھا. تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے, دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے. اچھا ہے نہیں, یہ لگے گا بہت اچھا, لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں اللہ, اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا, پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا, بہرحال اب کیا کریں, ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ چھوڑو نہیں, میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو, لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی, لہذا اس کو دل دینے کی کوشش, بولو نا بھائی, نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. کوئی عورت بہت خوبصورت زیور پہن کے آئی, بڑا اچھا ڈسٹیمپر کیا اس نے, ڈسٹیمپر اس لیے کہ آج کل میک اپ نہیں ہوتا, میک اپ کے دور وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا جب میک اپ ہوتا تھا. اب ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, سنا ہے ہم نے, یہی ہے, میں نے کبھی بیوٹی پارلر جا کے دیکھا نہیں, لیکن سنا ہے کہ بالکل کلر چینج ہو جاتا ہے. تو دولہے کے بھی ڈسٹیمپر لگ رہا ہے اب تو, بیوٹی پارلر میں دولہا جا رہا ہے, بلیک کلر کا دولہا وائٹ ہو کے نکل رہا ہے, حقیقت ہے. آپ دیکھو, آپ حیران, یار تم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے تھے, ہیں اب تم روشنی میں نظر نہیں آ رہے, اتنے وائٹ ہو گئے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں, اللہ کی پناہ. تو آپ کو کوئی دولہا, کوئی عورت کو کوئی بندہ نظر آیا جو بڑے اچھی ڈریسنگ اور بہت زبردست بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہے, یا کوئی دلہن ہے, آپ فوراً اس کی طرف طبیعت مائل ہو گئی, لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے, یہ گت بنا دے گی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دے گی. تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا پہلے کیا دیکھنا چاہیے, اخلاق, اس کی شکل کو مت دیکھو, شکل کو مت دیکھو, یہ برباد کر دے گی. تو باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے لگنی نہیں چاہیے, بھائی جب زینت ہے تو لگے گی اچھی, مگر اگر آپ اس کے صرف اچھے لگنے سے متاثر ہو گئے تو آپ کے بیوقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوگی. یہ بالکل یہی حال اس دنیا کے ساتھ ہے. ایک اور آسان مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جو چمن سے گاڑیاں آتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں, کیا خیال ہے؟ لینڈ کروزر بہت سستی مل جاتی ہے, لیکن لوگ خریدتے ہیں. بھائی آپ اگر آفر کریں نا, چمن میں ہمارے بھی شاگرد ہیں, آپ بولیں یار مجھے لینڈ کروزر چاہیے, وہ دلوا دے گا آپ کو. بولے کتنی چاہیے بتاؤ, وہ گاڑی آپ کو دکھا بھی دے گا. آپ چمن میں جائیں, آپ گاڑی دیکھیں, زبردست. کراچی میں جو لینڈ کروزر چل رہی ہے, چمن میں جو چل رہی ہے, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگے گا, بہترین, لیکن پھر بھی کوئی نہیں خریدتا. وہ چمن والا تو خریدے گا, کراچی والا وہی خریدے جو کسٹم میں ہو. جو کسٹم میں خود ہوگا نا وہ کیا کرے گا, کیونکہ اس کے لیے ٹیکس کیا ہے, معاف ہے نہیں ویسے, لیکن وہ اپنے لیے اس نے حلال کیا ہوا ہے. تو بہت سستی گاڑیاں مل رہی ہیں, لیکن آپ یہاں کوئی چھپا کے وہ گاڑی لے آئے, کراچی لے آئے, اور آپ کو کہے کہ یہ 2.5 لاکھ میں 25 لاکھ والی گاڑی آپ کو 2.5 لاکھ میں دے رہا ہوں, آپ کا دل فوراً اس کی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کہو گے یار قرضے لے کے میں کسی سے چوری کر کے خرید لوں, بعد میں توبہ کر لوں گا میں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ کے میں قرضہ بھی اتار دوں گا اس کا, لیکن یہ گاڑی پکڑو فوراً. لیکن پھر آپ کے کان میں کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. اب آپ کو بھائی ڈاکومنٹ کا میں نے کیا کرنا ہے, اسٹیئرنگ دیکھو زبردست, کلچ پلیٹیں ماشاءاللہ, ایکسیلیٹر دیکھو, سیٹ دیکھو کیسی بہترین, ایئر کنڈیشن کیسا اچھا چل رہا ہے, گاڑی کی ہائٹ دیکھو, ٹائر کی چوڑائی دیکھو, اور ابھی میں چلا کے آیا ہوں ایسا بھاگ رہی ہے کہ ہٹو بچوں, اس پہ ہٹو بچوں بھی لکھا ہوا ہے, سب کچھ ہو گیا. اگلا کہہ رہا ہے یار پیپر تو دیکھ تو جعلی ہیں, ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہے, تصدیق کروا. آپ کرو چھوڑو یار, ڈاکومنٹس کو لے کے تھوڑی میں نے چلنا ہے, میں کوئی ڈاکومنٹس پہ بیٹھ کے تھوڑی سفر کروں گا, ہے بھائی, ڈاکومنٹس کا میں نے کیا کرنا ہے, میں نے تو, مجھے تو گاڑی سے مطلب ہے. اسٹیئرنگ دیکھو, پھر تقریر شروع کر دی, اسٹیئرنگ دیکھو اس کا, ہے بھائی, ہائیڈرولک اسٹیئرنگ ہے, ذرا سے انگلی کے اشارے سے یہ گھومتا ہے. ہارن دیکھو یار, صرف ہارن ہی بجتا ہے جب ہارن بجاؤ, ورنہ جو گاڑیاں ہیں آج کل ہارن بجاؤ تو اور 10 چیزیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں ہارن کے علاوہ. تو کیا زبردست اے سی ہے اس کا, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اگلا کہہ رہا ہے ڈاکومنٹس دے, آپ بول رہے میں اور ایک اور ذرا سے چٹکلا سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, موبائل خریدنے گئے, یہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل,
تو وہ انہوں نے موبائل, ان کو نیا موبائل چاہیے تھا اینڈرائڈ, تو اس نے موبائل کی بتایا کہ بھئی یہ 1,00,000 روپے کا ہے ڈبے کے ساتھ. وہ میرے دوست تھے, وہ تھوڑا مزاح ان کی طبیعت میں غالب ہے, ہم نے دوست بھی اسی قسم کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا یار میں 80 کا لوں گا, وہ کہہ رہا نہیں 1,00,000 کا ہے, وہ کہہ رہا نہیں میں 80 کا لوں گا, وہ کہہ رہا بھائی 1,00,000 کا ڈبے کے ساتھ, ڈبہ بھی دے رہا ہوں میں, ڈبہ بھی دے رہا ہوں. وہ دکان والا بار بار کہنے لگا ڈبہ بھی دے رہا ہوں بھائی, ڈبہ بھی. تو انہوں نے کہا ڈبہ تو رکھ لے, مجھے خالی موبائل دے دے. ڈبہ تو رکھ لے, مجھے 80,000 کا موبائل دے دے. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں ڈبے سے تھوڑی فون سنوں گا, فون تو میں نے کس سے سننا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ مزاح کی حد تک تو ٹھیک ہے, ڈبہ اگر آپ رکھ لو اور موبائل آپ لے کے آ جاؤ تو اس موبائل کی کوئی ویلیو, کہیں بھی بیچنے جاؤ گے تو سب سے پہلے ڈبے کا پوچھا جائے گا. تو آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی خرید رہے ہو, آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو دیکھ رہے ہو, اس کے ایکسیلیٹر کو دیکھ رہے ہو, آپ اس کے کلچ کو دیکھ رہے ہو, اور آپ اس کے جناب اے سی کو دیکھ رہے ہو, آپ ہائیڈرولک شیشے دیکھ رہے ہو, یار بٹن دباؤ ٹھک کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. پرانی گاڑی کے آپ دبائیں گے نا تو وہ یا تو آپ اس کو یوں لے کے گھماتے رہیں گے, آپ کے ماشاءاللہ کافی, ہم نے ہر قسم کی چیز رکھی ہے الحمدللہ. ایسی گاڑیاں بھی ہم نے رکھی ہیں کہ جس کو ایکسرسائز کرنی ہوتی تھی میں کہتا تھا میری گاڑی کے شیشے چڑھا دو آ کے, تو الحمدللہ ڈولے بننا شروع ہو گئے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکومنٹ اوریجنل نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اسٹیئرنگ, تو آپ وہ بے وقوف ہے یا آپ بے وقوف ہو؟ یقیناً آپ بے وقوف ہو گئے. بالکل یہی حال ہے, ہم اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا شوشہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی زندگی دیکھو, ذاتی گھر دیکھو کتنا زبردست ہوتا ہے, ذاتی گھر ہوتا ہے رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں, کرائے کے گھر میں رشتے بھی نہیں آتے, ذاتی گھر ہوتا ہے عزت ہوتی ہے محلے میں, بھائی اپنا گھر ہے ماشاءاللہ, اپنی گاڑی, اپنا گھر, اور اپنی بیگم ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اب وہ عدالتوں کے اختیارات میں چلی گئی ہے. جب تک عدالت کہے گی یہ آپ کی بیوی ہے تو آپ کی, جس دن عدالت نے کہا آپ کی بیوی نہیں ہے تو وہ آپ کی, بولو بھائی, نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک سسٹم عدالت میں شروع ہو گیا کہ آپ کی بیگم عدالت میں جائے, بولے میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی, جج طلاق دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کا کنٹرول بھی کس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, بولو نا. اسلام میں یہ ہے کہ جب شادی ہو کے بیوی آ گئی تو بیوی کس کی کہلائے گی, شوہر کی. شوہر چھوڑے گا تو علیحدگی ہوگی, شوہر نہیں چھوڑے گا تو علیحدگی, بولو بھائی. اس سے شوہر کو یہ احساس دلانا مقصد تھا کہ یہ تمہاری ہے, پکی 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 کس کی ہو گئی, اب یہ تمہاری ہو گئی. لیکن حکومت نے پاکستانی مردوں سے ان کی عورتوں کو بھی چھین لیا ہے. عورت جائے عدالت میں کہ میں اس میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی, تو بھی عدالت اس کو طلاق دے دے گی. اس کا مطلب گورنمنٹ نے آپ کی بیویوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ اسلامی قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو خیر, تو میں نے وہ ایک دم سے مثال اس لیے چینج کر دی کہ بھائی وہ بھی اپنی نہیں رہی ہے آج کل. تو آپ ہر چیز پہ فرق کر رہے ہو, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں. یہ جو آپ کے نام آپ کو گھر ملا ہوا ہے, اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں مرو گے, یہ گھر آپ کے وارث ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. اور مرنا بہت قریب ہے, 10 12 15 16 سال کی کہانی ہے. 60 سال میں انسان ذاتی گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے اکثر, اور 60 سال کے بعد موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے دروازہ کھولو اور میں تمہاری روح نکالوں. یہی بات پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صحت, یہ تمہاری عزت, یہ تمہاری دولت اگرچہ تمہاری ہے مگر یہ حقیقت میں تمہاری نہیں ہے. اس کے جو ڈاکومنٹس تمہیں دیے گئے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں, جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی, آپ کی. بولو بھائی, خود بھی اندر, گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے, اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے, آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. 1 سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے 1 سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ, یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو, اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ
آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے غلطی ہو گئی میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ بولو بھائی نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے, پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی, لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر صحیح ہے. شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا کیا خیال, لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر, تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, بہت بہترین تعلقات اللہ سے چل رہے ہیں آپ کے, کہ موت کے فرشتے سے آپ نے دوستی لگا لی اور جب فرشتہ آئے آپ یہ کہیں کہ یار فی الحال میرا جانے کا موڈ نہیں ہے, تو پھر تو بھائی آپ دل لگائیں دنیا سے, فخر کریں میرا گھر میری گاڑی. بتاؤ کوئی کسٹم چوری والی گاڑی جس کے ڈاکومنٹس نہ ہو, اس گاڑی پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ چمن سے لے آئے آپ گاڑی, دنیا کو بتا رہے میری گاڑی میری گاڑی, لوگ تھپڑ ماریں گے نا کھینچ کے, بولیں گے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں, یہ تیری گاڑی ابھی تو سڑک پہ لے کے نکلے گا فوراً پکڑا جائے گا. شو مارنے کے لیے رکشا ہو نا اپنا ذاتی, اس پہ انسان شو مارے اچھا لگتا ہے, اور ایسی گاڑی جو کسی بھی وقت آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, گاڑی بھی پکڑی جا سکتی ہے, اس کو تو انسان چھپاتا رہے گا. بالکل یہی حماقت آج کا انسان کر رہا ہے. میرا بینک بیلنس, میرے پیسے, میرا اکاؤنٹ, میری تنخواہ, میرا گریڈ. میں تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں نا صبح و شام, بعض بیچارے آ کے اسی غم میں رہتے ہیں, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. میں کہتا ہوں بھائی اچھا ہے 5-6 سال رہ گئے ابھی ٹہلنے والے ہو آپ, جو آپ کے ایج ہے اور جو آپ کا حساب لگ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا سے ان قریب جانے والے. تو قبرستان میں مرنے کے بعد تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکو گے میری قبر, سب کچھ ہی, منہ بھی بند, آنکھ بھی بند, ناک بھی بند اور کان بھی سب بند. تو یہ جو میرا 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 میں اور یہ ان چیزوں میں فخر کرنا, بھائی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے. دنیا سے محبت احمق اور بے وقوف کرتا ہے, اور پھر غلط چیز سے محبت کی سزا کیا ہے؟ ٹینشن. غلط چیز سے محبت کرو گے کہ تو فری پھوکٹ کی ٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ نے چمن سے گاڑی, کوئی چمن والا بیان سن رہا ہے تو معذرت یار وہ مثال چمن کی آ گئی تھی سامنے, ورنہ کوئٹہ سے بھی آتی ہیں ایسی گاڑیاں, وزیرستان سے بھی آتی ہیں. وہ مثال چمن کی آ گئی کیونکہ وہاں ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ گاڑی مل رہی ہے. میں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کاغذ نہیں ہوں گے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی اس گاڑی کو. تو وہ چمن کی اس لیے مثال ذہن میں آ گئی. دوسرا, چمن میں میرا ایک شاگرد ہیں, وہ لوگ 30 بھائی بہنیں ہیں, تو وہ ویسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے چمن, 30 ماشاء اللہ بھائی. تو وہ پچھلے سال ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا آپ کتنے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں 32 ہو گئے, اور 18 بیٹے 18 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور وہ پورے پلے پلائے ماشاءاللہ, اتنے لمبے تڑنگے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو خوراک نہیں ملے گی. تو میرا ارادہ ہے ان کو لے آ کے میں دکھا دوں, دیکھو اس کو خوراک ملی ہے, تو پٹھان ہے ماشاءاللہ, وہ اتنا قد ہوگا اس کا, تو اور اس کی بھی ابا نے شادی کر دی ماشاءاللہ. تو پوتے پوتیاں پوتے نواسے تو ماشاءاللہ. میں نے کہا الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر سے اتنے ووٹ ملیں گے انشاءاللہ, کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شخص کے 20-25 بچے تھے نا, تو کسی نے کہا فیملی پلاننگ والے آئے نہیں تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا آئے تھے, اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. صحیح, آئے تھے اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. خیر, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی وہاں سے آئی ہے, خریدی آپ نے, اور آپ کو اس سے گاڑی سے محبت ہو گئی. اب آپ اس کو روڈ پہ لے کے نکل رہے ہو, ڈر رہے ہو کہ پولیس والا نہ روک لے, اور اتنی میری مہنگی گاڑی اور اتنی محبت اس سے. تو یہ جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے, اسٹریس اور ٹینشن, یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی پیدا کردہ ٹینشن ہے؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ کی پیدا کردہ ہے, اور اس ٹینشن کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا, وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہوگا. اور ہیں, میں نے بہت سے نفسیاتی ڈاکٹر پاگل ہوتے دیکھے ٹینشن سے. انگریز کے پاس ٹینشن کا حل ہے ہی نہیں, وہ ٹیبلٹ کھلا کے سلا دے گا آپ کو, بس جب سو گئے تو پھر تو خواب اچھا آ گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی, خواب برا آیا تو سوتے ہوئے میں بھی ٹینشن ہوگی آپ, اور خواب اللہ کے کنٹرول میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو سلا کے ٹینشن دور کرتے ہیں وہ. ہم نے تو جاگتی حالت میں ٹینشن دور کرنی ہے نا بھائی.
تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی جس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں, اس گاڑی سے کوئی محبت کرنا شروع کر دے, صبح شام اس کے اے سی کو چیک کر رہا ہو, اتنا اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ماشاءاللہ گاڑی کا اے سی, انجن کتنا اچھا, کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی ماشاءاللہ, کہیں سے بھی گاڑی میں آواز نہیں آ رہی, میرا دروازہ, میرا اسٹیئرنگ اور میرا کلچ اور میرا ایکسیلیٹر اور میری بریکیں اور میرا گیئر دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت, پاگلوں کی طرح اسی پہ لگا رہے صبح شام, اور ہر وقت ڈرتا ہے کہ یار ہے تو بہرحال ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا. تو اس ٹینشن کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ بھائی تم نے ایک ایسی چیز سے دل لگا لیا اور ایسی چیز پہ انویسٹ کر لیا جو تمہاری نہیں ہے, کسی بھی وقت یہ تم سے چھینی جا سکتا. تو یہی حال دنیا کے ساتھ ہے, یہی حال. جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس بات کی ٹینشن کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے, جس کی تنخواہ کم ہے وہ یہ ٹینشن میری تنخواہ بڑھتی کیوں نہیں ہے, جس کی صحت اچھی نہیں ہے وہ یہ ٹینشن میری صحت اچھی کیوں. ہاں پاگلوں کی طرح اسی میں سارا دن کھپا دے گا وہ. اور جس کو یہ چیزیں مل گئیں اس کو یہ ٹینشن کہ یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں, ان میں ترقی کیسے کروں, میں پیچھے کیوں رہ جاؤں میں لوگوں سے. تو میرے بھائی اس ٹینشن کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ ٹینشن کی جو بیس ہے اسی کو ختم کر دو. ٹینشن کی جو بیس ہے اس کو بولو بھائی, جس نے جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی لی ہوئی ہے اس کو کہا جائے بھائی یا تو یہ گاڑی سے دل یا تو واپس کر دے جا کے, اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اس گاڑی سے دل نہ لگا, اس گاڑی کو ایک ڈبہ سمجھ کے چلاؤ بس. صحیح ہے, کیا سمجھ کے چلاؤ, ڈبہ ہے, مٹی ہے, کھلونا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اے سی, ہوا آ رہی ہے بہت اچھا, لیکن ہمیشہ نہیں آئے گی, بند ہو جائے گی یہ. تو تھوڑا سا گرمی کا عادی بھی, کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا گرمی کی عادت بھی رہنی چاہیے اور رکشے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کہیں یہ گاڑی مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر تو میں بالکل روڈ پہ آ جاؤں گا. تو کبھی کبھار چنچی میں سفر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. جب تک گاڑی چھینے گی نہیں مزے کرے گا, چھن جائے گی تو بولے گا کون سا اپنی گاڑی تھی بھائی, کیا خیال ہے, کون سا اپنی تھی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا, بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے. اور علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے, ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا, ایک ٹوٹکا ہے. روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا, ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو, 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی, مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا, اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی, میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا, پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو, بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا, اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی. آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی, آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ. قدیر بھائی, اچھا میں اپنا کہہ دوں آپ کہیں دوسروں کو, میں بھائی میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں, مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز. میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں. لوگوں کے فینا توبہ توبہ, مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں بھائی, مریں گے, آج نہیں مرے تو کل مریں گے, کل نہیں تو پرسوں مریں گے, پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے, تو لازمی ہوگا بھائی یہ کام. تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں, آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت, آپ نے بھی, بچے تم نے بھی لیٹنا ہے. اللہ تمہیں زندگی دے, اللہ کرے ابھی لیٹو, تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں, لیکن لیٹنا بہرحال ہے. اس کے ابا نہ پکڑ لینا مجھے, بولے ابھی سے کیوں لیٹا رہے ہو بھائی, لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی, ابھی تو اس کی عمر ہے, تو لیٹنا ہے پھٹے پہ. تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی. ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں, ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا, ہم یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے, تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو, عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں. کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف. اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت, میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں.
बर्फ खाने ना ईदी सेंटर में लाशें रखी हुई हैं, ऐसे मुर्दे बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट कड़क, हिलते ही नहीं। वो लोग जो कभी चैन से बैठते ही नहीं थे अब ऐसे अकड़े हुए हैं कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, वरना इंसान तो हिलता ही रहता है ना हर वक्त, चैन से कहां बैठता है। मैंने कहा यार उसने कहा मुफ्ती साहब खैरियत, दिमाग खराब हो गया, क्या करना है? मैंने कहा भाई देखना है, थोड़ा सा इस्तेजार होगा कि कल मुफ्ती तारिक मसूद साहब तुमने भी, अल्लाह बर्फ की सिलों पे ना लेटाए, हमें तमीज से जल्दी से दफन की तौफीक नसीब फरमा दे लवाहिकीन को, लेकिन बहरहाल लेटना तो है ना। तो कभी कभार ईदी सेंटर जाके ओरिजिनल सच्ची मुच्ची के मुर्दों को देखा करें अपनी आंखों से, बड़ी इबरत होती है। और फिर अपने बहरिया टाउन के प्लॉटों का बोलो ना भाई, सोचा करें, उससे टेंशन वक्ती तौर पे तो बढ़ेगी, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे डिप्रेशन की गोली खाओ ना उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मगर फिर आदमी रिलैक्स भी हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन की ऐसी टेंशन है, ऐसी गोली है कि वक्ती तौर पर तो आपकी डिप्रेशन को बढ़ाएगी, मगर हमेशा का सुकून अता कर देगी ये चीज। आप बोलोगे यार कोई बात नहीं है यार, जॉबलेस हूं तो क्या हो गया, इनसे तो फिर भी अच्छा हूं ना, ये तो लेटे हुए हैं फुटपाथ पे, मैं आराम से सो तो जाता हूं। फुटपाथ पे मैंने किसी को नहीं देखा कि जो सो ना रहा हो रात के वक्त। नरम गद्दों पे एयर कंडीशन रूम में तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। फुटपाथ पे जो लेटने वाले हैं, जब भी किसी को जाके मैंने देखा है खराटे लेके मजे से सो रहा होगा, क्योंकि उसके पास चमन की गाड़ी बोलो भाई नहीं होती, लिहाजा वो टेंशन में ही नहीं होता, उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं ना, छीनने का गम ही नहीं। क्या फुटपाथ छीनोगे उससे है भाई, उससे क्या फुटपाथ छीनोगे? वो कहेगा छीन ले, मैं सड़क पे जाके सो जाऊंगा। सोने के लिए तो कहीं भी आदमी जाके सो जाए, तो वो बड़ी सबसे ज्यादा मजे की जिंदगी। छोड़ो अभी ज्यादा फिर वो बात वक्त खत्म हो रहा है। तो कभी कभार कब्रिस्तान तो जाया करें, लेकिन ईदी सेंटर के मुर्दा खाने का चक्कर भी लगा लिया करें, और कभी बेगम को भी ले जाएं। हर वक्त बातें करती रहती ना, हमारा प्लॉट क्यों नहीं है, हमारा मकान क्यों नहीं है, आपने सिर्फ 38 तोले सोना मुझे अभी तक बना के दिया है 38 तोले में होता क्या है ना, मेरे पास सिर्फ 25,000 जोड़े हैं, मेरे पास सिर्फ कितने जोड़े हैं, 25,000 जोड़े मेरे पास सिर्फ 10 पेटियां हैं। तो ये क्या है? ये तो बहुत, ये होता है, जज्बा होता है, वो तो खत्म तो नहीं होता ना, मर्द में भी नहीं खत्म होता जज्बा, औरत में भी खत्म नहीं होता। मेरे साथ सिर्फ 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं अभी तक, ये क्या, ये तो मैं एक प्लॉट खरीदूंगा खत्म हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए पड़ेंगे, फिर एक प्लॉट खरीदेंगे क्या हो जाएंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, तो एक प्लॉट के पैसे रखे हुए मेरे पास। यही सोच सोच के क्या हो रहा है, पागल हो रहा है इंसान। तो जाएं जरा मुर्दा खाने में, जाके उन मुर्दों की हालत देखा करें, फिर उनसे इंटरव्यू लें, उनसे पूछें भाई बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। कोई मुर्दा कहेगा मेरे 2 प्लॉट हैं बहरिया टाउन में, लेकिन मैं गुजर रहा था एक ट्रक मार के चला गया। वो सारे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, लावारिस, उनके कोई जेब से कोई शनाख्ती कार्ड नहीं निकला हुआ होता, इसलिए भाई हर वक्त शनाख्ती कार्ड जेब में रखे, क्योंकि ट्रक वाला तो स्टिकर बना के चला जाएगा। आप तो स्टिकर बन जाओगे, कोई शनाख्त नहीं होगी, लेकिन शनाख्ती कार्ड से बहरहाल इंसान पकड़ा जाता है, सही है ना। तो लवाहिकीन को मुश्किल नहीं होगी। तो आप उनसे जाके इंटरव्यू लें, उनसे पूछें भाई क्या हुआ था, कितने प्लॉट हैं, किसी के 10 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी को क्या होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई रक्शे वाला भी होगा, कोई टैक्सी वाला भी होगा, उसको अपने रक्शे पे बड़ा फख्र होगा, उसको अपनी टैक्सी पे फख्र होगा कि आखिरी किस्त थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, अब ये टैक्सी मेरी हो गई है। तो आपको हर किस्म का तबका वहां नजर आएगा, लेकिन सारे चुपचाप लेटे हुए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कौन हमें यहां से आके उठाए और मिट्टी के नीचे दफन करे। तो भाई इस चीज की मुआशरे में बड़ी कमी है, जाके देखा करें, कब्रिस्तान जाया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। कब्र पे जाके बैठ जाया करें आंखें बंद करके, और काफी देर तसव्वुर किया करें कल तू भी यहां लेटा हुआ होगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में, कल तू भी यहां पर लेटा हुआ होगा। तो क्या ख्याल है, जाएंगे ईदी सेंटर है भाई? अब ईदी सेंटर वालों का फोन ना आए मेरे पास कि इतनी पब्लिक नाजाबाद से आ रही है, खैरियत तो है, लेकिन जाया करें, इस तरह की चीजें देखा करें, से आखिरत की याद ताज़ा होती है। दुनिया धोखे वाली है ना, तो उसके धोखा समझने के लिए इसी किस्म की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो रोजाना 5 मिनट भी आपने टाइम दे दिया कि भाई मरेगा और तुझे गुस्ल दिया जाएगा, और फिर जनाजे की चारपाई पे उठा के ले जाया जाएगा, और फिर कब्र में दफनाया जाएगा, और फिर मनो टनो मिट्टी तेरे ऊपर डाली जाएगी। 3-4 दिन तक लवाहिकीन रोते रहेंगे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, बड़े अच्छे थे, जब भी अब्बू घर में आते थे कुछ ना कुछ फ्रूट, अच्छे अब्बुओं की बात कर रहा हूं, कुछ ना कुछ फ्रूट लेकर आया करते थे, और ठीक है कभी कभार गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 3-4 दिन के बाद आपकी औलाद वीलियां लगा रही होगी। मैंने देखा है, एक नौजवान आया, मेरे अब्बा मर गए, हाय मैं ऐसा परेशान, इतना गम। 4 चौथे दिन मैंने देखा एक टायर पे वो चला रहे हैं बाइक,
3-4 दिन से ज्यादा गम, बोलो भाई, नहीं, खत्म। तो ये होता है हिसाब किताब। खवातीन मियाओं से वादे करती हैं, आप मर गए मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, मुझे आप जैसा तो मिल ही नहीं सकता। 4 महीने 10 दिन इद्दत पूरी हुई, 4 महीने और लगा लो गरीबी के, 2-4 और लगा लो, गरीबी दर गरीबी, 2 गरीबियां भी चल रही होती हैं आजकल। उसके बाद खुद वो कहेगी यार जिंदगी हमने गुजारनी है, क्या वो आप तो चले गए मुन्ने के अब्बा, मुझे तो नहीं, सही है ना, मेरी जिंदगी तो तबाह नहीं करो। मियाँ भी कर लेता है, औरत भी कर लेती है, तो वो सब बेवफाई है, सब मुंह मोड़ के जाने वाले हैं। कौन अपने दादा को लोग याद नहीं रखते, बाप को याद नहीं रखते, ज्यादा ये होगा कि थोड़ा कुआं खुदवा दिया, खत्म कहानी। तो ये है मेरे भाई दुनिया जिससे हम दिल लगाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तैयारी किसकी करो, बोलो भाई, कब्र की तैयारी करो, जहां जाना है तुमने। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.